السلام علیکم ناظرین، سا نیوز میں آپ کا خیر مقدم ہے۔ اتراکھنڈ کے ہلدوانی میں مدرسے اور مسجد کے انہدام کے بعد بڑے پیمانے پر تشدد برپا ہو گیا۔ ہلدوانی میں تشدد میں 6 لوگوں کی پولیس فائرنگ میں موت ہو گئی، 250 افراد زخمی ہو گئے۔ یہ واقعہ جمعرات کو پیش آیا، جس کی وجہ سے اس ہلدوانی شہر میں کرفیو لگا دیا گیا۔ حالات کو قابو میں لانے کے لیے وہاں نظر آنے پر گولی مارنے کے احکامات بھی جاری کر دیے گئے۔ جاریہ ہنگاموں کے باعث انٹرنیٹ سروس معطل کر دیا گیا، اسکول اور کالج بند کر دیے گئے ہیں۔ بتایا جاتا ہے کہ عدالت کے حکم پر عہدیداروں نے غیر قانونی طور پر بنائے گئے مسجد اور مدرسے کو گرانے کی کوشش کی۔ پولیس کی بھاری جمعیت کے ساتھ اہلکار علاقے میں پہنچ گئے۔ حکام نے دعویٰ کیا ہے کہ مدرسہ اور مسجد غیر قانونی جگہ پر ہے، جس کو بلڈوزر سے مسمار کر دیا گیا۔ ہلدوانی کے وامبل پورہ علاقے میں پیش آئے اس واقعے کے خلاف مقامی مسلمانوں کافی احتجاج کیا اور بلڈوزر کارروائی کو روکنے کی کوشش کی۔ اس کی وجہ سے وہاں پر تشدد ہوا۔ زخمیوں میں سرکاری اہلکار، میونسپل کارکن اور صحافی شامل ہے۔ حملہ کرنے والوں کو غیر سماجی خواتین قرار دیا گیا۔ مدرسے کو گرانے کے لیے آنے والے پتھروں سے حملہ کر دیا گیا۔ پولیس نے آنسو گیس کا استعمال کیا۔ مشتعل افراد نے پولیس اسٹیشن کی گاڑیوں کو آگ لگا دی۔ سرکاری ذرائع نے بتایا کہ عدالت نے حال ہی میں حکم دیا تھا کہ مدرسے اور مسجد غیر قانونی جگہ پر تعمیر کی گئی تھی اور اسے گرا دیا جائے۔ اس حکم کے مطابق سرکاری اہلکار پولیس کی مدد سے وہاں پہنچے۔ ایس پی پرہلا مینا نے کہا کہ وہ عدالت کے حکم کے مطابق وہاں گئے تھے۔ بلڈوزر میدان میں داخل ہوتے ہی علاقے افراد اور خواتین نے سڑکوں پر نکل کر احتجاج کیا۔ رکاوٹیں ہٹانے کے دوران ان کا پولیس سے جھگڑا ہو گیا۔ رفتہ رفتہ وہاں کی صورتحال پریشان کن ہوتی گئی۔ اس وقت پولیس نے فائرنگ کر دی۔ ریاست اتراکھنڈ کے ہلدوانی میں مدرسہ اور مسجد کے انہدام کے خلاف احتجاج کرنے والے برقع پوش خواتین پر پولیس نے لاٹھی چارج بھی کر دیے۔ ذرائع کا کہنا ہے کہ اس دوران بعض احتجاجیوں نے پولیس کی گاڑیوں کو آگ لگا دی اور پتھراؤ کیا، جس کے بعد حالات کشیدہ ہو گئے۔ پولیس نے احتیاطی طور پر کرفیو نافذ کر دیا ہے۔ اسی دوران چیف منسٹر پشکر سنگھ دھامی کی جانب سے ہلدوانی میں شرپسند عناصر کو دیکھتے ہی گولی مارنے کا حکم جاری کر دیا گیا ہے۔ اسی دوران اتراکھنڈ کے ڈی جی پی ابھینو کمار نے کہا ہے کہ آج شام 4 بجے ضلع انتظامیہ اور پولیس کی ایک مشترکہ ٹیم عدالت کے حکم کے مطابق ہلدوانی کے بینبولا پورے میں غیر قانونی تعمیرات کو ہٹانے کے لیے کارروائی کر رہی تھی۔ اس کارروائی کے خلاف احتجاج میں کچھ انتشار پسند عناصر کی طرف سے پتھراؤ کیا گیا اور آگ لگانے کے بھی واقعات پیش آئے ہیں۔ ریاست اتراکھنڈ سے تعلق رکھنے والی ایک معصوم بچی نے وزیر اعظم نریندر مودی سے اپیل کی ہے کہ معصوم بچی نے کہا ہے کہ ہمارے گھر نہ اجاڑے جائیں، ہم کہاں جائیں گے؟ ہمارے کالجز اسکول نہ اجاڑے، ہم کہاں جا کر پڑھیں گے؟ یہ ویڈیو سوشل میڈیا پر تیزی کے ساتھ وائرل ہو رہا ہے۔ ہم اپنی آواز پردھان منتری تک پہنچانا چاہتے ہیں۔ ہمارے گھر نہیں اجاڑے یہ لوگ، ہماری چھتیں چھین ہیں، ہمارے کالج اور ہمارا اسکول ہم کیسے پڑھیں گے؟ بھائی بہن ہیں، ہم ان کو کہاں لے کے جائیں گے اتنی ٹھنڈ میں؟ بلخیس بانو گینگ ریپ کیس کے 11 مجرموں میں سے ایک کو خود سپرد کے 15 دن بعد 5 دن کے پیرول پر رہا عمل میں آئی، کیونکہ اس کے سسر کی موت کی ہو گئی۔ 7 سے 11 فروری تک پیرول کی اجازت دی گئی ہے۔ مجرم پردیپ مہودیا نے اپنے سسر کی موت کے بعد گجرات ہائی کورٹ کی طرف سے دی گئی 5 دن کے پیرول پر جیل سے باہر آیا اور داہود ضلع میں اپنے آبائی گاؤں رندھیک پور پہنچا۔ عدالت عظمیٰ کی جانب سے سزا منسوخ کر دینے کے بعد تمام 11 مجرموں نے جیل میں خود سپردگی اختیار کر لی ہے۔ تلنگانہ اسمبلی میں مجلس کے فلور لیڈر جناب اکبر الدین اویسی نے کہا ہے کہ ریاست کی ترقی اور مسلمانوں کی خوشحالی کے لیے مجلس کانگریس حکومت کا ہر طرح سے تعاون کرے گی۔ انہوں نے واضح کیا ہے کہ ہم کسی سے تصادم نہیں چاہتے، ہم بھی آگے ہاتھ بڑھانے تیار ہیں، بشرطے کہ ہمارے مسائل حل ہو، ہمارے ساتھ دوسرے درجے کا سلوک نہ کیا جائے، ہمارے مسائل کو نظر انداز نہ کیا جائے، یہی ہمارا مطالبہ ہے۔ ریاستی اسمبلی میں گورنر کے خطبے پر پیش کیے گئے تحریک اظہار تشکر کے مباحث میں حصہ لیتے ہوئے جناب اکبر الدین اویسی نے کہا ہے کہ ہم تلنگانہ پبلک سروس کمیشن میں ایک مسلم دانشور کو نمائندہ دینے پر حکومت کا شکریہ ادا کرتے ہیں۔ اسی طرح دیگر کارپوریشن اور بورڈ میں بھی مسلمانوں کو نمائندگی دینے کا حکومت سے مطالبہ کیا۔ انہوں نے اردو کی تحفظ پر بھی زور دیا۔
बेकाबू डीसीएम वैन की टक्कर से 9 साल का बच्चा हलाक हो गया जो अपनी मां के साथ जा रहा था। पुलिस के बमुजब आज अलवाल की एक सुपरमार्केट को अशिया पहुंचाने वाली डीसीएम वैन के ड्राइवर ने गाड़ी खड़ी की और हैंड ब्रेक नहीं लगाया था। इस दौरान गाड़ी बेकाबू होकर आगे बढ़ गई और राहगीरों को टक्कर दे दी। उस वक्त वहां से अपनी मां के साथ गुजरने वाला 9 साल का बच्चा तरपाल डीसीएम की जद में आकर हलाक हो गया। मुकामी अफराद का कहना है कि ड्राइवर की लापरवाही के नतीजे में यह हादसा पेश आया। मोहल्लिक लड़का कृष्णा वेनी स्कूल में तीसरी जमात का तालिब इल्म बताया गया है। पुलिस ने ड्राइवर के खिलाफ केस दर्ज करके छानबीन शुरू कर दी है। बीआरएस सरबराह चंद्रशेखर राव ने पीवी नरसिम्हा राव को भारत रत्न अवार्ड देने के ऐलान पर मसरत का इजहार किया है। उन्होंने कहा कि ये अवार्ड तेलंगाना के अवाम के लिए एक एजाज़ है। केसीआर ने बीआरएस पार्टी की जानिब से पीवी नरसिम्हा राव को भारत रत्न देने के मुतालबे का एहतराम करने पर मरकज़ी हुकूमत से इजहार तशक्कुर किया है। चंद्रशेखर राव ने साबिक़ में तेलंगाना कानून साज असम्बली में पीवी नरसिम्हा राव को भारत रत्न अवार्ड देने का मुतालबा करते हुए खरारदाद पेश की थी। ప్రధానిగా భారతదేశాన్ని ప్రపంచ పరిణామాలకు అనుగుణంగా తీర్చిదిద్దడంలో అసమానమైన ప్రతిభతో పాటు విమర్శలకు వెరవని సాహసాన్ని ప్రదర్శించారు. అటువంటి మహనీయుడికి, తెలంగాణ ముద్దుబిడ్డకు, ప్రపంచ మేధావికి, బహుభాషావేత్తకు, అపర చాణక్యుడికి, ప్రగతిశీలికి, సంపన్న భారత నిర్మాతకు, జాతి రత్నమై బాసిలిన నాయకునికి మరణానంతరం భారతరత్న పురస్కారం ఇచ్చి భారత జాతి తనను తాను గౌరవించుకోవాలి. ఇప్పటికే ఆలస్యం అయింది. పీవీ శత జయంతి ఉత్సవాలను తెలంగాణ ప్రభుత్వం ప్రపంచవ్యాప్తంగా ఘనంగా నిర్వహిస్తున్న ఈ సందర్భంలో వచ్చే పార్లమెంట్ సమావేశాలలో భారతరత్న బిరుదు ప్రకటించడం సముచితంగా ఉంటుంది. అధ్యక్ష, దీనికి సంబంధించినటువంటి తీర్మానం తమ అనుమతితో తెలంగాణ బిడ్డ, దక్షిణాది నుంచి తొలిసారి ప్రధాని పదవికి ఎన్నికైన రాజనీతిజ్ఞుడు, నూతన ఆర్థిక సంస్కరణల సారథి, అరుదైన దౌత్యనీతి కోవిదులు, బహుభాషావేత్త, దేశ ప్రగతికి ఉజ్వలమైన దారులు నిర్మించిన మహోన్నత దార్శనికుడు, భారత రాజకీయాలలో మేరునగ ధీరుడు, అసాధారణ ప్రజ్ఞాశాలి శ్రీ పాములపర్తి వెంకట నరసింహారావు గారికి మరణానంతరం భారతరత్న పురస్కారం ఆయన శత జయంతి ఉత్సవాల సందర్భంగా ప్రకటించాలని, పార్లమెంటు ప్రాంగణంలో ఆ మహనీయుని విగ్రహాన్ని, చిత్తరువును ప్రతిష్ఠించాలని, హైదరాబాద్ కేంద్రీయ విశ్వవిద్యాలయానికి శ్రీ పివి నరసింహారావు గారి పేరు పెట్టాలని కేంద్ర ప్రభుత్వానికి విజ్ఞప్తి చేస్తూ తెలంగాణ శాసనసభ ఏకగ్రీవంగా తీర్మానం చేస్తున్నది. అధ్యక్ష, సభా నాయకుడిగా తమరి అనుమతితో నేను తమరికి కూడా ఒక విజ్ఞాపన చేస్తూ ఉన్నాను. పివి నరసింహారావు గారు నేను ఇందాక వివరించినట్టుగా దేశానికి, మన రాష్ట్రానికి కూడా అనేకమైన సేవలు చేశారు. సుదీర్ఘకాలం పాటు శాసనసభ్యుడిగా